ڈیئر اسٹوڈنٹ، عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمار جہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ بچوں، آج ہم ایک سبق جماعت ششم اردو زبان اول تیسرے یونٹ کے تحت سبق نمبر 11 آئیے لغت دیکھیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو بچوں، ہمارے سبق کا عنوان ہے آئیے لغت دیکھیں۔ بچوں، سبق کے آغاز پر ہم آپ سے چند سوالات پوچھ رہے ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ تو سوچئے، بولیے، سرگرمی کے تحت بچوں آپ کو ہمارے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے بچوں، تصویر میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں، 2 بچیاں لائبریری میں کتب بینی کر رہی ہیں، یعنی لائبریری کا منظر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مدرسے میں فرصت کے اوقات میں زائد کتابوں کا مطالعہ کہاں کیا جاتا ہے؟ جی، لائبریری میں؟ ہاں، درست۔ سوال نمبر 3 ہے بچوں، الفاظ کے معنی معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جی، لغت؟ ہاں، ڈکشنری؟ جی، ڈکشنری دیکھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے بچوں، لغت کو ٹیچر کی ٹیچر کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، لغت کو ٹیچر کی ٹیچر اس لیے کہا جاتا ہے بچوں جی کہ لغت میں الفاظ کے معنوں کے ساتھ ساتھ اعراب، تلفظ، تذکیر و تانیث کی پہچان کے طریقہ کار کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اس لیے لغت کو ٹیچر کی ٹیچر کہا جاتا ہے۔ تو آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے ابتدا میں سبق کے مرکزی خیال، یعنی سبق کے سینٹرل تھیم، اردو میں کہیں گے سبق کا مرکزی خیال۔ تو آئیے سبق کے مرکزی خیال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں بچوں۔ آئیے بچوں ہم سبق کے مرکزی خیال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ لغت دیکھنے میں ایک ضخیم کتاب ہے جیسی ہوتی ہے۔ لغت دیکھنے میں ایک ضخیم کتاب جیسی ہوتی ہے، لیکن اس میں نہ صرف الفاظ کے معنی ہی تلاش کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اس میں اعراب، تلفظ، تذکیر و تانیث، واحد جمع کے علاوہ لفظ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے جیسی باتیں لغت کے ذریعے سیکھی جانی جاتی ہیں۔ اس لیے طلباء میں لغت دیکھنے کی عادت ڈالنا، لغت سے شغف رکھنا جیسی باتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ تو بچوں، اس مرکزی خیال میں یہ بات بتائی گئی کہ اس سبق کے ذریعے سے آپ کو لغت بینی، یعنی کہ لغت کے طریقے استعمال سے متعلق واقف کروایا جائے گا، تاکہ آپ کے اندر لغت کے ذریعے مشکل معنی کے علاوہ اعراب، تلفظ، تذکیر و تانیث کو جاننے کی عادت آپ کے اندر پیدا ہو۔ یہی دراصل اس سبق کا مرکزی خیال ہے۔ بچوں، آئیے سبق کے مرکزی خیال کے بعد ہم اس سبق میں شامل مشکل الفاظ، یعنی نئے الفاظ کے سیکھتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور نئے الفاظ سیکھتے ہیں۔ بچوں، مدرسہ تو لفظ ہے بچوں مدرسہ، اس کے معنی ہیں اسکول۔ زیر لب کے معنی ہیں آہستہ۔ لغت کے معنی فرہنگ، ڈکشنری۔ اسباق، سبق کی جمع۔ تختہ سیاہ کے معنی ہے بچوں بلیک بورڈ۔ ابتدا، آغاز، شروع۔ صفحات، صفحے کی جمع۔ مبتلا، پھنسا ہوا۔ یس بچوں، یہ تھے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ آئیے اب ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے آئیے لغت دیکھیں۔ تو بچوں، سبق ہے آئیے لغت دیکھیں، اس کی ہم بلند خوانی کر رہے ہیں۔ چھٹی جماعت کا کمرہ، استاد جماعت میں داخل ہوتے ہیں، تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طلبہ ایک ساتھ، السلام علیکم۔ استاد، وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ۔ بچوں، آپ
तमाम जानते हैं कि आपकी जमात के तालिब इल्म जावेद अहमद ने मजमून उर्दू में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, इसीलिए इन्हें मदरसे के सालाना जलसे में एक किताब इनाम में दी गई है। हाँ जावेद मियाँ, कहाँ हो? पीछे क्यों बैठे हो? सामने आ जाओ ताकि दूर से तलबा भी तुम्हें देख सकें। और हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम जमात के तलबा नजरें उठाकर जावेद को देखते हैं और सब के सब एक आवाज में मुबारकबाद देते हैं। जावेद ज़ेर लब मुस्कुराते हुए सबका शुक्रिया अदा करता है। उस्ताद जावेद मियाँ, ये तो बताओ कि तुम्हें कौन सी किताब इनाम में मिली है? जावेद: सर मुझे नाम तो याद नहीं है। हाँ, अब्बा कह रहे थे कि इसमें हजारों उर्दू अल्फाज के माने लिखे हुए हैं। उस्ताद, आप जानते हैं ऐसी किताब को क्या कहते हैं? जावेद: जी नहीं सर। उस्ताद: अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ऐसी किताब को क्या कहते हैं? तमाम तलबा खामोश रहते हैं। उस्ताद: बच्चों, ऐसी किताब को लुगत कहते हैं। लुगत को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला सफा देखें। जी हाँ, हिना। सर हमारी उर्दू की किताब में भी तमाम अल्फाज के बाद आखिर में अल्फाज के माने दिए गए हैं। क्या लुगत में भी ऐसे ही अल्फाज के माने होते हैं? उस्ताद मुस्कुराते हुए: बिल्कुल इसी तरह तो नहीं होता, कुछ फर्क होता है। हमारी किताब के आखिर में हर सबक में आने वाले नए और मुश्किल अल्फाज के माने ही लिखे होते हैं, जबकि लुगत में बहुत सारे अल्फाज के माने होते हैं। रहमत: लेकिन सर, लुगत में हजारों लफ्ज होते होंगे, फिर हम किसी खास लफ्ज के माने किस तरह ढूंढते हैं? क्या इसके लिए पूरी किताब देखनी पड़ती है? उस्ताद: ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। आज मैं आप तमाम को यही बताने वाला हूँ कि लुगत में अल्फाज के माने कैसे तलाश किए जाते हैं। उस्ताद बच्चों को लुगत दिखाते हुए सभी तलबा बारी बारी से लुगत देखते हैं। उस्ताद, कोई बता सकता है कि इसमें क्या खास बात है? अर्शिया: सर मैंने देखा है कि अलिफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज इब्तिदाई सफ़हात में दिए गए हैं। उस्ताद: बिल्कुल सही। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तमाम अल्फाज उर्फ तहजी की तरतीब में लिखे गए हैं। अकबर: सर इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ से या तक तमाम अल्फाज उर्फ तहजी की तरतीब में लिखे गए हैं। तो बच्चों, अगला सफ़ा देखें। जी उस्ताद, दुरुस्त है। आप तो तमाम हुर्फ तहजी तरतीब से याद होनी चाहिए। उस्ताद, दुरुस्त है, आपको तमाम हुर्फ तहजी तरतीब से याद होने चाहिए। हाँ असलम, तुम बताओ, लाम के बाद कौन सा हर्फ आता है? असलम: मीम। उस्ताद, और नून के बाद क्या आता है? अजीम, तुम बताओ। अजीम सोचकर वाओ। उस्ताद, बहुत खूब। अगर तुम्हें लफ्ज मंजिल के माने देखने हो तो कैसे देखोगे? जावेद: आप बताएं सर। उस्ताद, तख्ते सियाह पर लफ्ज मंजिल लिखते हैं। जावेद: हरफ मीम के नीचे देखेंगे। उस्ताद: अच्छा, ढूंढ कर बताइए। जावेद लुगत में ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ये लफ्ज नहीं मिलता। जावेद: सर इसमें मीम से शुरू होने वाले बहुत से लफ्ज हैं, ढूंढना मुश्किल है। उस्ताद: लफ्ज मंजिल में मीम के बाद कौन सा हर्फ है? तमाम बच्चे एक साथ: नून। उस्ताद: लुगत में मीम से शुरू होने वाले अल्फाज गौर से देखिए। आपको मालूम होगा कि इनमें पहले दो अल्फाज इकट्ठा किए गए हैं जिनमें मीम के बाद अलिफ आता है, जैसे माद,
مار، معاش وغیرہ۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے بعد بے آتا ہے، جیسے مبارک، مبتلا، مبشر وغیرہ۔ اس سے آپ کی سمجھ میں کون سی بات آتی ہے؟ بچوں اگلا صفحہ دیکھیں جی۔ ہاں، فوزیہ سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ہر لفظ کے دوسرے حروف کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ استاد بالکل صحیح، یہ بھی حرف تہجی کی ترتیب میں ہے، اس لیے لفظ منزل کے معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ کس بات کا خیال رکھیں گے؟ فوزیہ ہم اسے میم اور پھر نون میں ڈھونڈیں گے۔ استاد جاوید میم نون کے نیچے دیکھو۔ جاوید لغت میں لفظ ڈھونڈ نکالتا ہے۔ جاوید مل گیا سر، اس کے معنی ہیں اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسافر خانہ، سرائے۔ اس میں تو بہت سے معنی دیے ہوئے ہیں، کون سے معنی صحیح ہیں؟ استاد ہر معنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے کسی مکان پر انور منزل لکھا ہوا دیکھا تو یہاں منزل کے معنی ہوں گے رہنے کی جگہ یعنی مکان۔ ہر لفظ کے معنی جملے میں اس کے استعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ استاد اچھا، میں یہاں تختے سیاہ پر 3 لفظ لکھتا ہوں، بتلائیے کہ ان میں کون سا لفظ لغت میں پہلے آئے گا؟ استاد تختے سیاہ پر لکھتے ہیں ابر، عطر، ابن، افرا۔ سر میں بتاتی ہوں استاد جی۔ تو بچوں استاد نے لفظ لغت میں پہلے کون سا آئے گا اس کی جو ہے یہاں پر 3 لفظ تختے سیاہ پر لکھے ہیں، ابر، ابتر، ابن، افرا۔ میں بتاتی ہوں استاد۔ ہاں بتاؤ۔ افرا پہلے ابر آئے گا۔ استاد جاوید کیا یہ صحیح ہے؟ جاوید جی نہیں سر، پہلے ابتر آئے گا۔ استاد کیوں؟ جاوید ان تینوں لفظوں میں پہلے 2 حروف وہی ہیں، الف اور بے، اس لیے تیسرا حرف دیکھنا ہوگا۔ ابر میں رے ہے، ابتر میں تے ہے، ابن میں نون ہے۔ حرف تہجی میں تے پہلے آتا ہے، اس لیے ابتر پہلے آئے گا، اس کے بعد ابر اور آخر میں ابن آئے گا۔ استاد شاباش، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو لغت دیکھنا آ چکا ہے۔ سارے طلباء ایک ساتھ ہاں سر، اب ہم لغت میں الفاظ کے معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ استاد ٹھیک ہے، اس بارے میں آئندہ اور بھی معلومات دی جائیں گی۔ بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح استاد نے لغت کے استعمال سے بچوں کو واقف کروایا بچوں، اور انہوں نے بورڈ پر لکھ کر بتایا کہ ابر، ابتر، ابن کو کس طرح سے ڈکشنری میں تلاش کیا جاتا ہے۔ تو بچوں آئیے اب سبق کے اختتام پر سنیے اور بولیے سرگرمی کے تحت ہم آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے بچوں، جاوید احمد کو اردو میں سب سے زیادہ نشانات حاصل کرنے پر لغت انعام میں دی گئی، آپ کے مدرسے میں کن مواقع پر انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے بچوں، کیا آپ نے کبھی لغت دیکھی ہے؟ لغت کب اور کیوں دیکھتے ہیں؟ تو بچوں پڑھیے اور لکھیے استطاعت کے تحت آپ سے مزید 3 سوالات کیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے لغت کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے لغت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے لغت سے حذف ذیل الفاظ کے معنی نکال کر بتائیے۔ اختراع، ہاتھ اٹھا لینا، ظہور، مشق۔ بچوں اس سبق کے ذریعے سے ہم نے لغت کے استعمال کو جانا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر دوسرے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔